بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، جب کسی کے خلاف کیس کیا جاتا ہے، مقدمہ کیا جاتا ہے عدالت میں، تو دنیاوی عدالتوں کا نظام اپنی مرضی کا ہے، اپنے قوانین ہیں، اپنی خواہشات ہیں، مرضی کے گواہ مل جاتے ہیں. جب مرضی کے گواہ ہوں تو کیس جو ہے کمزور پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو مجرم ہے، ملزم ہے، وہ بری ہو جاتا ہے. لیکن آخرت کے مراحل جو ہے مختلف ہیں. وہاں جنہوں نے گواہی دینی ہے اس کا انسان دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کیا ایسے گواہ بھی ہیں. اور پھر آپ تصور کریں، ویسی دنیاوی عدالت میں بھی آپ تصور کریں کہ آپ کے اوپر جو ہے کوئی الزام لگا ہے، کوئی جرم ثابت ہوا ہے، جرم ہے، اور آپ کو عدالت میں لایا گیا، کٹہرے میں، عدالت کے کٹہرے میں لایا گیا ہے. آپ جج کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور جج جو ہے آپ سے پوچھ رہا ہے. تو آپ اس منظر کو، اس منظر نامے کو جو اپنے تصور میں لائیں تو آپ پر کیا کیفیت ہوگی، کیا پریشانی اور بے چینی ہوگی. جبکہ ایک عدالت جو ہے بھری ہوئی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ بطور مجرم کے کٹہرے میں کھڑے ہیں، لوگوں کی نظریں ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، اور باقی لوگ بھی ہیں، اور دیکھ رہے ہیں کہ اب اس کا جرم ثابت ہو چکا ہے، عدالت اس کے خلاف فیصلہ دینے والی ہے. تو اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور پھر یہ تو دنیاوی عدالتیں ہیں، دنیاوی سزائیں ہیں. قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے عظیم ذات اپنی شان کے مطابق کرسی عدالت پر براں جمع ہوگا اور مدعی اپنا مقدمہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور پھر گواہ، ایسے ایسے گواہ کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. قرآن کریم میں ان گواہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. سب سے پہلے آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ زمین جس پر آپ چل رہے ہیں، جس پر آپ جرم کر رہے ہیں، جس پر آپ گناہ کر رہے ہیں، جس پر آپ مخلوق خدا کو ستا رہے ہیں، اذیتیں دے کر کے، اس کے باوجود جو ہے تکبر کے ساتھ چل رہے ہیں، تو یہ زمین، یہ مٹی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دے گی. آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو کر لیں. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. زمین سب کچھ نکال دے گی، سب کچھ جو ہے بتا دے گی، اور جو جو واقعات رونما ہوئے اس زمین کے اوپر وہ سب کچھ جو ہے ظاہر کر دے گی، ہر ایک کے بارے میں بتائے گی. یہ گناہ ہوا، یہ جرم ہوا، فلاں نے جو ہے یہ زیادتی کی، فلاں نے نیکی کی، یعنی جو واقعات رونما ہوئے، قیامت زمین جو ہے سب کچھ جو ہے وہ اگل کر کے رکھ دے گی. انسان حیران ہوگا یہ کیا ہو گیا. تو فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسے بولنے کی، واقعات بیان کرنے کی، گواہی دینے کی، خبر دینے کی اللہ تعالیٰ جو ہے اسے طاقت عطا فرما دے گا. تو یہ تو اللہ ہی ہے، انسان کو بولنے کی اس نے طاقت دی ہے، تو زمین کو بھی جو ہے اس نے بولنے کی طاقت دی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ کتاب یوم الدین تحدث اخبارہا، فرمایا اتدرون ما اخبارہا، لوگوں جانتے ہو کہ زمین کیا کیا خبریں دے گی؟ تو صحابہ نے عرض کی اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا فَإِنَّ أَخْبَارَهَا أَن تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ عَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا. فرمایا کہ زمین جو ہے بتائے گی جو مرد یا عورت اس کے اوپر جو عمل کرتے رہے، مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی انسان اس کے اوپر جو ہے جو بھی عمل کرتا رہا اس کے بارے میں جو ہے بتا دے گا.
انت قولا عمل قضا و قضا یوم قضا و قضا، سب کچھ جو ہے اس کے پاس موجود ہوگا، پورا ریکارڈ موجود ہوگا، اس نے یہ جرم کیا ہے، یہ نیکی کی ہے، یہ بدی کی ہے، یہ ظلم کیا ہے، یہ اچھے کام کیے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، نمازیں چھوڑی ہیں، بدکاری کی ہے، جو بھی ہے سب کچھ بتائے گا۔ دن بتائے گا، دن بتائے گی زمین، دن بھی بتائے گی، ہر کون سا دن تھا، کون سی گھڑی تھی، سب کچھ جو ہے کھول کھول کر کے جو ہے بتائے گی۔ تو فرمایا فہذہ اخبارہا، یہ ہے جو اللہ نے فرمایا کہ انتو، یہ جو فرمایا کہ تحدث اخبارہا، اس انداز سے جو ہے زمین جو ہے گواہی دے گی۔ تو اس صورت میں جو ہے انسان کو ماننا پڑے گا، جب زمین گواہی دے رہی ہے تو انسان کہاں جھوٹ بول سکتا ہے، کہاں باتیں جو ہے وہ گھڑ سکتا ہے، تو معصیت کا جو ہے وہ اعتراف کرے گا۔ اور یہی جو قرآن میں کہا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ۔ چھوٹی نیکی بھی کی ہے، معمولی نیکی بھی کی ہے تو اس کے بارے میں بھی زمین گواہی دے گی، اور معمولی سا بھی گناہ کیا ہے، بدی اور برائی کی ہے تو زمین اس کے بارے میں بھی گواہی دے گی۔ دوسری گواہی خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گواہی دیں گے اپنی امت کے بارے میں۔ میری امت جو ہے یہ کچھ کرتی رہی، اور اس عظیم گھڑی میں یہ دیکھیں کہ امام الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گواہی دے رہے ہوں تو وہ لوگ جو آخرت کو جھٹلاتے رہے، احکام شریعہ کو جھٹلاتے رہے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، مخلوق خدا کو ستاتے رہے، ظلم و زیادتی کرتے رہے، تو اس وقت جو ہے کیا حالت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ فرمایا وہ لمحہ کیسا ہوگا کہ جب ہر امت میں سے ایک گواہ لایا جائے گا، اور پھر آپ کو جو ہے ان پر جو ہے گواہ بنایا جائے گا، آپ گواہی دیں گے۔ تو یوم یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسویٰ بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، اس دن وہ لوگ جو آخرت کو جھٹلاتے رہے اور جو ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے رہے، وہ یہ کہیں گے کہ کاش زمین ان کے اوپر جو ہے برابر کر دی جائے، اور وہ اللہ کے ہاں کوئی بات جو ہے نہیں چھپا سکیں گے، سب کچھ جو ہے کھول کھول کر کے بتا دیا جائے گا۔ وہ تو کہیں گے کہ کاش ہمارے اوپر جو ہے مٹی ڈال دی جائے، ہم قبر میں چلے جائیں، کوئی حساب نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، کچھ معاملات نہ ہو، لیکن اب جو ہے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور پھر دیگر انبیاء کرام جو ہے اپنے اپنی امتوں کے بارے میں جو ہے گواہی دیں گے جو کچھ وہ کرتے رہے۔ تو یہ دوسری گواہی ہوگی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ اب سوچ لیں کہ اتنے بڑے عظیم گواہ ہوں، وہ زمین گواہی دے رہی ہو اور امام الانبیاء گواہی دے رہے ہوں گے، تو اس وقت جو ہے کیا کیفیت ہوگی۔ اسی طرح تیسرے گواہ جو ہیں وہ اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں جو گواہی دیں گے، انبیاء رسول بھی اور علماء بھی، اور اسی طرح دعوت کا کام کرنے والے، نیکی کی دعوت دینے والے بھی جو ہے وہ بھی گواہی دیں گے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ ممن افترى علی اللہ کذبا اولئک یعرضون علی ربہم۔ فرمایا کہ اس شخص سے بڑھ کر کے اور کون زیادہ ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جو ہے وہ جھوٹ گھڑتا ہے۔ فرمایا یہی لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، یعنی اللہ کے ہاں حاضر ہوں گے، اور وَيَقُولُ الشَّهَادُ، گواہی دینے والے گواہی دیں گے، کیا کہیں گے؟ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى رَبِّهِمْ عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ كَذَّبُوا عَلَى رَبِّهِمْ عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ الظَّالِمِينَ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر جو ہے جھوٹ گڑا، یہ ظالم لوگ ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا الْآخَرُونَ أَوِ الْكُفَّارُ فَيُنَادِي عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى رَبِّهِمْ۔ فرمایا کہ لوگوں کے سامنے جو ہے ان کے بارے میں کہا جائے گا، یعنی گواہ موجود ہوں گے، کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے اپنے رب کے بارے میں جو ہے جھوٹ گڑا، اور اللہ لعنت اللہ الظالمین، ظالموں پر جو ہے وہ لعنت ہے۔ تو فرمایا اشہاد کون ہوں گے گواہی دینے والے؟
فرمایا وہ فرشتے ہوں گے جو اللہ کے سوا جو ہے کسی کی عبادت اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر وہ گواہی دیں گے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وہ رسول جو ہے وہ بھی گواہی دیں گے، جو کچھ وہ لے کر کے آئے، حق لے کر کے آئے تھے، اور انہوں نے جو ہے اس حق کو جو ہے جھٹلایا۔ اور فرمایا اسی طرح علماء ہیں اور اسی طرح دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے ہیں، جن کی دعوت و تبلیغ کو انہوں نے جھٹلایا، علماء کی واعظ نصیحت کو انہوں نے جھٹلایا، تبلیغ کو جھٹلایا، تو فرمایا کہ پھر یہی گواہ جو ہے ان کا مذاق اڑائیں گے۔ دیکھیں اس وقت تم ہمارا مذاق اڑایا کرتے تھے، ہماری باتوں کو نہیں مانتے تھے، اب دیکھو جو ہے تمہارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اس وقت جو ہے جھٹلانے والے، انکار کرنے والے، نافرمانی کرنے والے، گناہ کا ارتکاب کرنے والے نادم و شرمندہ ہوں گے، اور تمام لوگوں کے سامنے، یعنی وہ کہاں کہاں تک جو ہے لوگ ہی لوگ ہوں گے، اربوں کی تعداد میں۔ تو اس وقت جو ہے ان کے لیے جو ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، جو ندامت ہوگی، جو بے عزتی ہوگی، اس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو بتانا یہ ہے کہ قیامت کے دن جو ہے گواہی دینے والے بھی ایسے ایسے گواہ ہوں گے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں زمین گواہی دے رہی ہے، انبیاء، رسول، خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں، اور پھر اسی طرح اللہ کے فرشتے جو ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں وہ بھی گواہی دیں گے، اور اسی طرح علماء، صلحاء، داعی، نیکی کا کام کرنے والے جتنے بھی ہیں وہ بھی گواہی دیں گے۔ ایسی عظیم لوگوں کی گواہی جو ہے کتنا معتبر ہوگی، کتنی اہمیت کی حامل ہوگی۔ اس لیے سوچ لینا چاہیے کچھ کرنے سے پہلے کہ ہم بچ بھی گئے دنیا میں تو آگے کہاں بچ سکیں گے۔ آخرت کی فکر کریں، یہ دنیا فانی ہے، عارضی ہے، اصل جو ہے اخروی زندگی ہے۔ آگے بھی ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ السلام۔